الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوتن الرجل المكان في المسجد كما يوتن البعير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دعا فرمائیں اللہ تعالی ذکر کردہ آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں صحیح سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام عبادتوں کی فرضیت زمین پر اتاری، تمام عبادتوں کی فرضیت، مشروعیت زمین پر اتاری ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کا حساب لیا جائے گا اور اسی بنا پر انسان کی کامیابی اور ناکامی ثابت ہوگی۔ ایک تابعی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح دوست عطا فرما، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، کہ اللہ مجھے نیک صالح دوست عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دوست عطا فرما دی۔ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو براہ راست آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان فرمائی جس کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ٹھاک ہو گئی، نماز کے اندر گڑبڑی نہیں پیدا ہوئی، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز کے اندر گڑبڑی پائی گئی تو پھر وہ انسان ذلیل اور ناکام ہو جائے گا۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ٹھاک سے ادا کی گئی ہوگی تو باقی تمام اعمال کو درست تسلیم کر لیے جائیں گے۔
اگر نماز ٹھیک ٹھاک پڑھی گئی ہوگی تو جو دیگر عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو صحیح درست تسلیم کر لیے جائیں گے، لیکن اگر نماز کے اندر گڑبڑی رہی تو باقی تمام اعمال کو بھی ردی قرار دے دیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، یا منمانی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں گے، ہم اپنی نمازوں کے بارے میں سوچیں گے کہ کیا ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں، آیا یہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ محاسبہ کریں گے، تب ہماری نماز کی اصلاح ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جو نمازیوں کے نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہے ان غلطیوں کا تذکرہ کریں گے، اور ان غلطیوں کے بیان کرنے کا مقصد اصلاح ہے۔ ان غلطیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ وہ غلطیاں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ بعض غلطیاں وہ ہے جو نمازی کے لباس سے متعلق ہے، بعض غلطیاں وہ ہے جو نمازی کے جائے نماز سے متعلق ہے، جس جگہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ سے متعلق ہے، بعض غلطیاں وہ ہوتی ہے جو نماز کے اندر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر مختصراً قدر تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ اگر ہم باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی اور اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے ہم ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان غلطیوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق نمازی کے لباس سے ہے۔ نمازی کے لباس سے ہے۔ وہ غلطی کون سی ہے کہ انسان ٹائٹ لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، اور ٹائٹ لباس کون سی ہے؟ وہ پینٹ ہے۔ اس کے اندر دو خرابیاں پائی جاتی ہے۔ یہ خرابی تو یہ ہے کہ اس میں غیروں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ غیروں کی مشابہت والا عمل ہے، انگریزوں کا لباس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس وطن عزیز پر انگریزوں نے حکومتیں کی ہے اور ہمارے اس ملک کو غلام بنا کر کے رکھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے اس ملک کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا، اور انگریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے اپنی ثقافت کا گند بھی چھوڑ کر کے چلے گئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسی کو اپنا لیا۔ دوسری خرابی جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان کو شریعت نے حکم دیا ہے ستر کو ڈھانکنے کا۔ ستر ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلامی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیں تو اس کے اندر یہ حکم ہے کہ تم اپنے ستر کو ڈھانک کے رکھو۔ عام حالتوں کے اندر میں بھی ہے، تو نماز کے اندر تو بدرجہ اولا اپنے ستر کو ڈھانکنا چاہیے۔ بعض لوگ جو پینٹ پہنتے ہیں وہ خواتین پر اعتراض کرتے ہیں کہ آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ ٹائٹ لباس پہن کر کے بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اعضائے مخصوصہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز عورتوں کے لیے ناجائز ہے وہ چیز مردوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی عورتوں کے اعضائے مخصوصہ نمایاں ہوتے ہیں، پینٹ کی شکل میں بھی مردوں کے اعضائے مخصوصہ نمایاں ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کے اعتبار سے دونوں عمل صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ پھر پینٹ کے اوپر جو شرٹ پہنتے ہیں وہ شرٹ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے۔
اب جب انسان رکوع کے اندر جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو سطر کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے، سطر کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے۔ سطر کسے کہتے ہیں؟ جو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ چھپانا ہر حال میں فرض ہے۔ اب جو شرط چھوٹا ہوتا ہے، جو انسان چھوٹا شرط استعمال کرتا ہے نماز میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا شرط اوپر چلا جاتا ہے اور سطر کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے۔ اور آپ مسئلہ جانتے ہیں، شرائط نماز میں سے، نماز سے پہلے 6 چیزیں جو ضروری ہے جس کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سطر ڈھکا ہوا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، قبلے کا ہونا، اسی طریقے سے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، یہ شرائط نماز میں سے۔ اب کسی انسان کا اگر سطر کھل جائے تو اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ایک خرابی تو یہ ہے کہ شرط چھوٹا استعمال کرنے وقت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کا سطر نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لباس آدمی استعمال نہ کرے جس سے انسان کا سطر کھل جائے۔ نمازیوں کے لباس سے کی خرابی میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ باریک اور پتلا لباس استعمال کیا جائے۔ نماز کے شرائط میں سے کہ سطر کو ڈھانپنے والا جو کپڑا ہو وہ موٹا ہو، یشترط فی الساتر ان یکون کثیفا، کہ نماز میں سطر کو ڈھانپنے والے کپڑوں میں سے شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے، باریک نہ ہو۔ اور نمازیوں کے لباس سے متعلق تیسری چیز یہ ہے کہ گندے اور میلے کپڑوں میں انسان نماز پڑھتا ہے، ایک لباس کو 2 دن 4 دن ہفتے دن جو ہے استعمال کرتا ہے، خاص طور سے گرمیوں کے موسم میں پسینے کی بدبو آ رہی ہے کپڑے سے، لیکن وہ بندہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، بغل والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کے پسینے سے، لیکن اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح انداز میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر مسجد میں نماز پڑھتے وقت اپنی زینت لے لیا کرو۔ مسجد سے مراد اللہ کا عام دربار، مسجد یا جس جگہ بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے نیت سے جب آپ کھڑے ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، آپ کا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اور نمازیوں کے لباس میں سے ایک غلطی وہ یہ ہے کہ انسان کھلے کندھا نماز پڑھے۔ بعض لوگ گاؤں دیہات میں دیکھا جاتا ہے، گاؤں دیہات ہو یا شہر ہو، اگر کوئی بھی انسان کھلے کندھے میں نماز پڑھتا ہے، بنیان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کاشتکار لوگ، کسان لوگ جو ہوتے ہیں اپنے کھیتی باڑی سے فارغ ہوئے، نماز کا وقت ہوا، اسی طریقے سے ہاف گنجی میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ جو کھلا ہوا بازو ہے اس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے۔ نمازیوں کے لباس میں سے ایک لباس وہ ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کے طرف دیکھے گا، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ثلاثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 لوگ کون ہیں؟ المبسل ازار، کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوا، ایسے شخص کی طرف اللہ رب العزت دیکھے گا نہیں، نہ بات کرے گا۔ المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے والا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، اب جگہ جگہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، ساری چیزیں جو ہے دوسرے کے سامنے گنا رہے ہیں اور اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ اور تیسری چیز المنفق سلعته بالحلف الكاذب، کہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا۔
یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا. ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو. وہ صحابی دوبارہ گئے، وضو کر کے پھر نماز میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ دوبارہ جاؤ وضو کر کے پھر نماز میں شریک ہو. ایک صحابی نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آخر اس سے کون سی غلطی ہو رہی ہے کہ آپ اسے بار بار وضو کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا تابند اور اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا جس کا تابند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو. آج تو یہ فیشن بن گیا ہے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا یہ فیشن بن گیا ہے. یہ عام حالتوں کے اندر میں بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو نماز کے اندر کیسے یہ چیزیں جائز ہو سکتی ہیں؟ تو یہ 5 قسم کی وہ خرابیاں ہے جو نمازی کے لباس سے متعلق ہے. ٹائٹ لباس پہننا، باریک لباس پہننا، گندے اور میلے کپڑے استعمال کرنا، کھلے ہوئے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھنا، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے رکھ کر کے نماز پڑھنا، یہ وہ غلطیاں ہیں جو نمازی کے لباس سے متعلق ہے. بعض وہ غلطیاں جو نمازی کے جائے نماز سے ہے اس کو بھی سنیے. وہ غلطیاں جو نمازی کے جائے نماز یعنی جس جگہ نماز پڑھ رہا ایسی جگہ پر انسان نماز پڑھے جہاں پر کوئی تصویر نہ ہو. اب انسان کسی تصویر کے سامنے جاندار ہو، کوئی بھی تصویر ہو اس کے سامنے اگر نماز پڑھے گا تو وہ تصویر اپنے طرف اس کے ذہن کو منتشر کرے گا، اپنے طرف منتقل کرے گا، جس کی وجہ سے یکسوئی نہیں رہے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ فیہ بیتا صورۃ، کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو نمازی کو ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں پر کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو، اس سے آدمی نمازی پرہیز کرے. اور دوسری غلطی کہ قبر پر یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے. بعض لوگ مسجدوں میں قبر ہو یا باہر میں قبر ہو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا دیگر مسجدوں کے مقابلے میں نماز پڑھنا افضل سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے کہ قبر پر یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. یہ نمازیں اللہ کے لیے پڑھی جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے. اور تیسری خرابی جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ ایسی جگہ کو انسان اپنے لیے متعین نہ کرے جو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اس نے جو ہے اپنی جگہ کو فکس کر لیا. تو مسجد کے اندر یا کسی بھی جگہ کسی جگہ کو متعین کرنا یہ نمازی کے جائے نماز کی غلطی میں سے. صریح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن الرجل البعيد. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے چوچ کی طرح جلدی جلدی سجدہ کرنے سے منع فرمایا اور اپنا بازو درندوں کی طرح اپنا بازو زمین پر رکھنے سے منع فرمایا. اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہے کہ کوئی انسان اپنے لیے کوئی جگہ متعین کر لے، بظاہر نیت نہیں ہے لیکن عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں، دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے جو اپنی جگہ متعین کر لیا ہے، تو اس عمل سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المكان في المسجد. اور ایک غلطی وہ ہے جو انسان نماز کے اندر کرتا ہے. آخری بات،
نمازیوں کے لباس سے متعلق جو غلطیاں تھی اس کو بیان کیا، پھر نمازیوں کے جائے نماز سے متعلق جو غلطیاں تھی اس کو بیان کیا، اور نمازی کے نماز کے اندر جو غلطی ہوتی ہے اس کو بھی سنیے۔ بعض لوگ نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر خارش کرتے ہیں، کبھی کھجلاتے ہیں، کبھی ہاتھ میں داڑھی پھیرتے ہیں، کبھی جو ہے انگلی چکھاتے ہیں، اور کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں، کبھی کپڑا ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نماز کے خضوع کے خلاف ہیں۔ یہ جو عمل ہے خارش کرنا، یا اسی طریقے سے گھڑی دیکھنا، سامنے میں گھڑی ہے، گھڑی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، گھڑی کی طرف دھیان ہے کہ کتنا جلدی امام صاحب جو ہے اپنی بات کمپلیٹ کریں اور نماز جتنا جلد ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں۔ تو نماز کی حالت میں انسان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے جو خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اب جن کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو نمازوں کو خشوع خضوع بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے اور اپنے اعضاء کو زیادہ حرکت میں نہ کرتے ہوئے انسان نماز پڑھے تو اس کی وجہ سے خشوع خضوع حاصل ہوگی۔ یہ جو عمل ہم نے بتایا یہ ساری چیزیں خشوع خضوع کے خلاف ہے، اور اللہ کے نزدیک خشوع خضوع والی نماز بھی قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی یہ جو سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت ہے اس کو اچھے طریقے سے اور سنت نبوی کے مطابق اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جماعت کی شکل میں پڑھے یا انفرادی طور پر نماز پڑھے، ہم جائزہ ضرور لیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں آیا یہ اللہ کے نزدیک ہمیں یہ نماز کامیابی دلائے گی یا نہیں دلائے گی۔ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کے اندر کامیابی ہو گئی تو دیگر تمام عبادتوں کو درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ نماز کے اندر گڑبڑی پیدا ہوئی تو دیگر جتنے بھی اعمال صدقہ خیرات جو بھی ہے وہ سب کے سب ناکارہ اور بیکار ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔